اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم، چلے پھرے المدد یا غوث اعظم، گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم، اٹھے غوث اعظم، بیٹھے غوث اعظم، گھر کو گئے یا غوث اعظم، دواخانے کو گئے یا غوث اعظم۔ بازو والا پوچھتا اللہ کو پکارو جی، اتنا پیارا بولتا، سنے تو قربان ہو جانا دل بولتا اللہ، مگر ان کو پکارنا، ان سے مدد لینا، اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پھرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آؤ دوستو، میں آپ کو یہ بات بھی قرآن سے سمجھاتا ہوں، سنو، پہلے ایک بات سن لو مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، خصوصاً گجرات والوں کان کھول کے سن لو، جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی جاہل بولے نہیں ہو سکتی، تو کبھی پکارا نہیں ہوں گا، تیرے کو مدد نہیں ملی، تیرے کو معلوم نہیں ہے، جو پکارے ان... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر مقرر گلے پھاڑ پھاڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور عبد القادر جیلانی، جنہیں اپنے ذام میں غوث اعظم کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ انہی کا نام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے لیا کرو، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عقل مند بندوں کا تذکرہ کیا ہے، جو جہنم سے نجات پا جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے، تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے بھی۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اذکار بتلائے ہیں، ان کو پڑھے۔ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ ایک شخص اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کا نام جپا جائے اور ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہوگا، اور وہ ہماری سنتے ہیں، وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، وہ ہمارے مسائل کا حل کر دیں گے۔ سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی پکار سن کر اسے جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں۔
اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش کا انکار کریں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو لوگ دنیا کے اندر اس طرح پکار رہے ہیں تو ان کو معبود بنا رکھے ہیں، کل قیامت والے دن وہ ان کی عبادت سے، ان کی پکار سے انکار کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، کانوا لہم اعداء۔ اور مولا کریم نے کہا کہ بہت ہی گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے والا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ فتوح الغیب۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو، یا یوں مانیں کہ اپنے مریدوں کو انہوں نے جو وصیت اور نصیحت کی ہے، یقیناً اس قسم کے لوگ جو گلے پھاڑ پھاڑ کر ان کا نام لے رہے ہیں اور تمام تر عبادات کی بہت سی قسموں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، انہوں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ آئیے اس کتاب سے میں آپ کو کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کی المقالۃ السادسۃ والستون کے اندر، یعنی مقالہ نمبر 66 میں بیان کرتے ہیں، بل اسأل جمیع ما ترید وتحتاج الیہ من خیر الدنیا والآخرہ ما لم يكن فيه محرم ومفسدہ لأن اللہ امر بالسوال وحث الیہ وقال ادعونی استجب لکم وقال واسألوا اللہ من فضلہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألوا اللہ وانتم موقنون بالعجابہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألوا اللہ ببطون اکفکم وغیر ذالک من الاخبار۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے اور یہ اصلاح فرماتے ہوئے کہ اے لوگو، تم اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، جس چیز کی ضرورت یا خواہش ہو اسی سے سوال کرو، جبکہ وہ چیز حرام یا باعث فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واسألوا اللہ من فضلہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا فضل مانگو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ اور اس طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے باطن کے ساتھ سوال کرو، یعنی اپنے ہتھیلیوں کو دونوں اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی احادیث وارد ہیں۔ یہ جو ہے اپنی کتاب فتوح الغیب کے صفحہ نمبر 666 پر جو اردو ترجمے کے ساتھ ہے، اس پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات موجود ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ خود یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیزیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں وہ حرام نہ ہو اور اس میں کوئی فساد نہ ہو، صرف ایک اللہ سے مانگو۔ اور پھر اس کے لیے قرآن سنت سے انہوں نے دلیل دی کہ صرف ایک اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب، بلکہ یوں کہیں کہ یہ پہلی کتاب ہے، جس کا نام ہے
غنیت الطالبین اسی نام سے مشہور ہے، گرچہ کہ اس کا نام دوسرا ہے۔ یہ کتاب بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے بہت سی نصیحتیں اپنے ماننے والوں کو اور کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کو کی۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی قیمتی باتیں بیان کریں اور لوگ ہیں کہ ان کے نام کو غلط استعمال کرتے۔ کیا کہتے ہیں غور فرمائیں، یعنی غنیت الطالبین کے جلد نمبر 1 صفحہ 92 ہے، کہتے ہیں ان یمد یدیہ ویحمد اللہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یسأل اللہ حاجتہ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے آداب بتلا رہے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، ثم یسأل اللہ حاجتہ، پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ اللہ اکبر۔ جس شخص نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مانگو، کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو اس کی کتاب کا مطالعہ نہ کر کے، اس کی بات کو نہ سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی فریاد سننے والا ہے، وہ لوگوں کی بگڑی بنانے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح غنیت الطالبین کی صفحہ نمبر 91 پر کہتے ہیں وَإِذَا زَارَ قَبْرًا لَا يَضَعَ يَدًا عَلَيْهِ وَلَا يُقَبِّلُهُ فَإِنَّهُ عَادَةُ الْيَهُودِ وَلَا يَقْعُدُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَّقَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ۔ جب قبر کی زیارت کرنے جائے کوئی شخص تو کہتے ہیں ایسے جائے کہ تو قبر پر ہاتھ نہ رکھ اور نہ ہی قبر کو چوم، کیونکہ یہ یہود کی علامت ہے، اور نہ ہی قبر پر بیٹھ اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگا، اور کہا پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ یعنی قبر کے پاس جاؤ تو وہاں نہ مانگو اور وہاں اس کو چومو چاٹو مت، وہاں ٹیک مت لگاؤ، وہاں اس کے مجاور بن کے مت بیٹھو، بلکہ اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الفتح الربانی، وہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں صحیح حوالے سے آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ الفتح الربانی کے صفحہ نمبر 151 پر یہ بات موجود ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنت کی پیروی کرو، اتبعوا ولا تبتدعوا، اور بدعات جاری نہ کرو، اور اس طرح کہا کہ وافقوا ولا تخالفوا، تم جو ہے دین کی موافقت کرو، مخالفت نہ کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اخلصوا، اور اخلاص اختیار کرو، یعنی توحید اختیار کرو، ولا تشرکوا، شرک نہ کرو، وحدوا الحق وعن بابہ لا تبرحوا، اور حق تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرو اور اس کے دروازے سے منہ نہ موڑو۔ پھر کہتے ہیں سلوہ ولا تسألوا غیرہ، اسی سے سوال کرو، اس کے سوا اور کسی سے سوال نہ کرو۔ استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، اسی سے مدد مانگو، استعانت طلب کرو، اور کسی سے ما فوق الاسباب استعانت مت طلب کرو۔ توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ، اسی پر توکل کرو، اس کے علاوہ اور کسی پر توکل و بھروسہ مت کرو۔ سبحان اللہ، کیسی باتیں ہیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ برا ہوں ان لوگوں کا جو اس بزرگ کو، جو موحد تھا اور سلف صالحین کے طریقے
پر چلنے والا تھا اس کو بدنام کر رہے ہیں اور اس کا نام کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیتے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں سے بری ہیں اور روز قیامت ان لوگوں کو جواب دیں گے جیسے قرآن نے کہا کہ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جو ان کو پکار رہے ہیں ان کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن وہ ان کا انکار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.